اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے. اس آیت کے متعلق چند واقعات ہے، چند قول ہے کہ آیت کب نازل ہوئی. ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ منورہ کے کفار و مشرکین اور ارد گرد کے کفار و مشرکین یہود و نصارہ سب سے آپ نے معاہدہ فرمایا تھا کہ نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تم سے جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے دشمن کا ساتھ دو گے نہ ہم تمہارے دشمن کا ساتھ دیں گے، نہ تم ہمارے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے آؤ گے نہ ہم تمہارے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے آئیں گے. یہ معاہدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کفار و مشرکین سے کیا تھا. لیکن جب غزوہ تبوک ہوا، مسلمان اس غزوے میں مشغول ہوئے، مدینہ شریف انہوں نے چھوڑا، تو یہ کفار و مشرکین نے اور مدینہ منورہ کے منافقین نے سازش کی اور مسلمانوں کے مال کو لوٹنا چاہا اور ان کے بیویوں اور بچوں کو ستانا چاہا. اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر انہوں نے غزوہ تبوک میں جو صحابہ اکرام تشریف لے گئے تھے ان کے متعلق افواہیں پھیلا دی کہ ان کے بیویاں پریشان ہو جائے، ان کے بال بچے حیران اور ششدر ہو جائے، غلط افواہیں ان کے متعلق پھیلا دی. تو انہوں نے اس طریقے سے معاہدہ توڑ دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، جب انہوں نے توڑ دیا ہے تو معاہدے کو برقرار نہ رکھا جائے اور ان سے برات کا اظہار کر دیا جائے کہ اب یہ معاہدہ تم نے ختم کر دیا ہے تو اب یہ ختم ہی رہے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے کفار و مشرکین سے معاہدہ کیا تھا، تو سوائے بنو زمرہ کے اور بنی کنانہ کے، یہ دو قبیلوں کے علاوہ سارے قبیلے والوں نے، کفار و مشرکین نے معاہدے کو توڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے ان کے ساتھ معاہدہ برقرار نہ رکھا جائے، اور جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کو برقرار رکھا جائے، آگے جاری رکھا جائے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ دو قبیلے تھے، ایک بنو بکر تھا اور دوسرا بنو خزاعہ. یہ دو قبیلے تھے. بنو بکر کا حلیف یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، یہ بنو بکر کے حلیف تھے، یعنی پارٹنرشپ ان میں تھی. اور ایک جو قبیلہ خزاعہ تھا یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی مسلمانوں کی ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی. ایک طریقے سے یہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیجیے. تو سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ مشرکین مکہ سے معاہدہ فرمایا تھا. معاہدہ تو بہت چیزوں پہ ہوا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب تمہارے حلیف بنو بکر کے ساتھ بنو خزاعہ ہمارے حلیف کی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو ہم غیر جانبداری سے کام لیں گے، ہم دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے،
نہ تم تمہارے حلیف قبیلے بنو بکر کا ساتھ دو گے، نہ ہم ہمارے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں کی جب لڑائی ہوگی تو ہم دونوں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اگرچہ ہمارے درمیان کیا ہے، معاہدہ ہے، ہمارے درمیان محبت ہے، ہمارے قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا، سن 7 ہجری میں یہ جو قبیلے آپس میں لڑ پڑے، بنو بکر اور بنو خزاعہ آپس میں انہوں نے جنگ کر دی۔ تو بنو بکر جو حلیف تھا وہ کفار مکہ کا تھا، تو بنی بکر کے مدد کے لیے کفار مکہ میدان میں آ گئے اور ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کی خوب مدد کی۔ جب ان کی مدد کی تو بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا مسلمانوں کا حلیف، یہ اس کے پاس اتنی مدد نہیں تھی، افراد کم تھے، اب چونکہ معاہدہ تھا تو مسلمان گئی نہیں کوئی اس کی مدد کے لیے، تو بنو خزاعہ کو شکست ہوئی۔ اس کا ایک شخص جو ہے قبیلے کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے ہوئے آیا اور اس نے قصیدہ لکھا کہ کفار و مشرکین نے کیسے ان پر ظلم کیا ہے اور قبیلہ بنو بکر نے کیسے ان کو ستایا ہے، اس کے اوپر اس نے قصیدہ لکھا تھا، اشعار لکھے تھے، بہت اشعار لکھے تھے۔ تو اس نے وہ اشعار آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ اس کا مفہوم اتنا ہی تھا، یہی تھا کہ یا رسول اللہ، ہم قبیلہ بنو خزاعہ کے افراد آپ کے حلیف آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں، کفار و مشرکین نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، اور قبیلہ بنو بکر کا کفار و مشرکین نے خوب ساتھ کیا، ان کی مدد کی، اس طریقے کا مفہوم ان اشعار میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ قصیدہ سنا تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد سن جو ہے 8 ہجری میں آپ نے پھر مکہ شریف پر حملہ کر دیا، تو لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا بغیر کسی جنگ کے مکہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے اور الحمدللہ مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ سن 8 ہجری میں فتح کر لیا گیا۔ سن 9 ہجری میں جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کا موقع آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ تم حج کے امیر رہو گے، اور امیر بنا کر جو ہے یہ بہت بڑا عہدہ تھا اس وقت کا، حج کے امیر ہونا، تو یہ امیر بنا کے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ جو ہے معاہدہ توڑنے کے متعلق جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر کو فرمایا تھا کہ چونکہ حج کے موسم میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، جن کے ساتھ معاہدہ تھا وہ بھی جمع ہوتے تھے، جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا وہ بھی جمع ہوتے تھے، جنہوں نے معاہدہ برقرار رکھا وہ بھی جمع ہوتے تھے، جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا وہ بھی جمع ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی اور ارشاد فرمایا کہ جب حج کے لیے جانا تو عام لوگوں میں یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنانا کہ اس میں معاہدہ اب تمام لوگوں سے ختم کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکلے، حج کے لیے آپ درمیان میں تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور یہ جو معاہدہ توڑنے کا ذکر ہے، عرب کا دستور ہے کہ یا تو سلطان معاہدہ توڑتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، یا کوئی کم از کم اس کا رشتہ دار ہونا چاہیے جو اتنا بڑا اعلان کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ تم جاؤ، امیر تو وہی رہو گے، تم مامور رہو گے، حج کے امیر وہ رہیں گے، اور آیت کریمہ تم جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناؤ گے۔ کہ اب جو ہے پہلے جیسے معاہدے ہوا کرتے تھے، اب چونکہ لوگوں نے توڑ دیے ہیں تو اب مسلمان بھی ان معاہدے کو آگے برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اسی وقت نازل ہوئی۔